السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت عزیز مہمان موجود تھے۔ حضرت نے ہماری دعوت قبول کی تو ہم نے ایک پوڈ کاسٹ رکھا جو والدین کے حقوق کے بارے میں ہے۔ ہم حضرت سے سوال کریں گے، ہماری آڈینس کے جو سوال ہیں، ہماری عوام کے جو سوال ہیں وہ حضرت کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ حضرت ان سوالات کا جواب دیں گے کہ آخر اسلام میں والدین کے کیا حقوق ہیں اور دنیاوی طور پر کیا حقوق ہیں، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ والدین کے کیا کیا حقوق ہیں۔ حضرت اس کے بارے میں ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے۔ تو حضرت سے میں بس یہی عرض کروں گا کہ حضرت آپ تھوڑا کچھ اگر کہنا چاہیں تو فرما سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ماشاء ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، آپ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری جو عوام میں ایک جہالت پھیلی ہوئی ہے کہ وہ والدین کے حقوق کو نہیں جان پاتے، اور وہ کچھ اپنے اسکولوں میں پڑھنے کے بعد یہ سمجھ لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ہی ہیں جو کچھ ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کے تعلق سے فرمایا ہے، اور ہمارا اسلام جن کی تعلیمات فرماتا ہے ان سے وہ کوسوں دور ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ کے ذریعے یہ تمام آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان تک یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ تعالی کہ والدین کے حقوق اسلام کے اندر کیا ہیں، جی بے شک۔ ان کی کیا قدر ہے، اسلام نے ان کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ تو میں حضرت بس یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آڈیو ہے یہ تمام ان طلبہ کے پاس پہنچے، جو تمام سامعین کے پاس پہنچے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کچھ نہیں ہے، کہ جب وہ اپنی جوانی کے ایام میں آتے ہیں تو وہ صرف ان کے ذہن میں یہ بات چالو رہتی ہے کہ اب جو کچھ ہیں ہم ہی ہیں، والدین کچھ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ تو حضرت ہماری جو آڈینس کا سوال تھا وہ پہلا سوال یہی تھا کہ اسلام یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت والدین کے حقوق کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ جی سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے والدین کے حقوق کے تعلق سے کیا فرماتا ہے۔ جی بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالی مختلف قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اپنے آیت کریمہ میں فرماتا ہے۔ ایک جگہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ یعنی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ ہے کہ وہ اسی ہی کی عبادت کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یعنی ہم نے انسان کو وصیت دی، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کیونکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اب اس کی والدہ کی جو ہے خصوصیت بتائیں، وہ اس وجہ سے کہ اس نے آپ کو جنا ہے، آپ کو اس نے حمل میں رکھا ہے، پھر اس کے بعد اس نے وہ تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ جو تکلیف جس وقت انسان مرتا ہے، جس وقت انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس وقت جو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اس سے کچھ قریب ماں اس وقت جو ہے تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ تو اس کے احسانات کو اللہ تبارک و تعالی نے شمار کرتے ہوئے اس کے والدین کے حقوق کو اور ان کے جو ہے حسن سلوک کے ساتھ ان کا فیصلہ فرمائے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک فرمائے۔ اور رہی حدیث کی بات، تو حدیث میں مختلف جگہ میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آئے اور عرض کری یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے، یعنی میں سب سے زیادہ پیروی کس کی کروں؟ تو حضور نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ پھر عرض کری یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد پھر فرمایا آپ تمہاری ماں، پھر فرمایا پھر عرض کری یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد فرمایا آپ کی ماں،
پھر عرض کری یا رسول اللہ اس کے بعد، تو پھر فرمایا آپ کے بعد آپ کے والد۔ تو یہ تمام احادیث اور اس طریقے کی مختلف احادیث وارد ہیں کہ جو والدین کے حسن سلوک کا جو ہے حکم دیتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ والدین کی عظمت ہمارے اسلام میں کیا ہے۔ جی ماشاء اللہ، حضرت نے ہمارے پہلے سوال کا جواب کافی اچھا دیا اور کافی سکون دے دیا، جس سے ہماری عوام کو سیکھنا چاہیے۔ ہماری عوام کا ایک سوال اور تھا، کیا والدین کا احترام اولاد کے اوپر جو والدین کا احترام ہے، کیا وہ کرنا فرض ہے؟ وہ والدین کا جو احترام ہے وہ کیوں کرنا چاہیے؟ تھوڑا اس کے بارے میں ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احسان، اور جب جو کسی چیز کو کرا جاتا ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم کیوں کریں اس کا کام۔ جی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں تم میری جو ہے پیروی کرو، تو اس کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ اس نے اس کے اوپر کیا احسان کرا ہے۔ کہ جب کوئی شخص کسی پر احسان کرتا ہے تبھی اس کی پیروی کی جاتی ہے، تبھی اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَضَيْنَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے احسان کو جو ہے ذکر فرمایا۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اصل حقیقی انعام کرنے والا، انعام دینے والا، ہمیں وجود میں لانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم عبادت مت کرو مگر اسی کی۔ پھر جب دیکھا کہ اس کے بعد سب سے بڑا انعام ہم کو دینے والا کون ہے، تو اس میں یہ آیا کہ جو والدہ ہیں، والدین ہیں، وہی انہی نے ہمیں سب سے بڑا انعام دیا ہے کہ انہی کی وجہ سے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم یہاں پر نہیں ہوتے۔ اگرچہ حقیقی مالک اللہ ہے، لیکن سبب جو مہیا کر اللہ تعالیٰ نے وہ والدین کو فرمایا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو ارشاد فرمایا وَقَضَيْنَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا۔ اور حدیث میں مذکور ہے کہ والدین کے حقوق کو فرض کیوں کرا، یعنی اگر کوئی شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے اوپر کیوں گناہ پڑتا ہے، یعنی والدین کے حسن سلوک کو فرض کیوں مانا؟ تو اس وجہ سے مانا کہ والدین کے انعامات بے شمار ہیں۔ یہاں تک کہ ایک والدہ کو ہی دیکھو آپ کہ جس وقت سے وہ جنتی یعنی حمل میں آتی ہے، تو اس وقت سے لے کر جب تک آپ جوان نہیں ہو جاتے اسی کی پرورش میں رہتے ہو۔ اور والد جو ہے وہ والد پوری زندگی، اپنی تمام زندگی اپنے بچوں کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے والد کافر ہیں تو ان کی پیروی کرنا بھی لازمی ہے، مگر جب تک وہ جو ہے اسلام سے خارج کا حکم نہ دے، یعنی اسلام کے خلاف حکم نہ دے۔ اگر دیتے ہیں تو اس پر یہ چھوٹ ملی، یہ رخصت ملی ہے کہ وہ ان کی بات نہ مانے، لیکن اگر جو اسلام کے دائرے میں جو چیزیں جائز ہیں تو ان پر اس کا اتباع کرنا لازم ہے۔ اتباع کرنا جی ماشاءاللہ، حضرت نے ہمارے دوسرے سوال کا بھی کافی اچھا اور کافی شاندار، کافی سکون دہ جواب دیا۔ حضرت سے بس ہمارا آخری سوال تھا کہ والدین کے کیا کیا حقوق ہیں ایک انسان کے اوپر، اولاد کے اوپر، اپنی کیا کیا حقوق ہیں؟ کیا وہ حقوق صرف بیٹے کے لیے ہیں یا پھر بیٹیوں کے لیے بھی ہیں؟ اولاد تو دونوں ہی ہوتی ہے، اور جو والدین قربانی دیتے ہیں وہ بیٹے اور بیٹی کے لیے دونوں برابر قربانی دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں حضرت کچھ فرمائیں، کیا بیٹے کے لیے الگ حقوق ہیں یا بیٹی کے لیے الگ حقوق ہیں، یا دونوں کے لیے سیم حقوق ہیں جو برابر کے حقوق ہیں؟ یہ تھوڑا آپ حضرت اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ یہ نوجوان جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ذہنوں میں یہ گھومتا ہے کہ مطلب کہ بیٹی ماں کی طرف سے زیادہ حق رکھتی ہے یا لڑکے باپ کی طرف سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اولاد سب کی برابر ہے۔ والدین سب کے لیے ایک ہی منزل میں ہیں، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکے ہو۔ عوام میں یا آج کل ہمارے مشہور ہے کہ بیٹی وہ زیادہ حق جو ہے ماں کی طرف سے زیادہ حق رکھتی ہے، یا لڑکے وہ باپ کی طرف سے حق رکھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ دونوں ہی برابر ایک منزل میں والدین کے ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ والدین کے اندر ہم زیادہ حق کس کا رکھتے ہیں، یعنی اگر کوئی والد اور والدہ دونوں حکم دے تو ہم کس کا مانیں؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ والدہ کا جو حق ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے والد سے۔
کیونکہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کری یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کی والدہ کا. پھر عرض کری یا رسول اللہ پھر؟ آپ نے فرمایا پھر آپ کی والدہ کا. پھر عرض کری یا رسول اللہ پھر؟ تو حضور نے فرمایا آپ کی والدہ کا. پھر عرض کری یا رسول اللہ پھر؟ تو آپ نے فرمایا آپ کے والد کا. تو جب اس میں دیکھتے ہیں تو میں تفسیر قرطبی پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر یہ ذکر کرا کہ والدہ کا حق جو ہے وہ 3 گنا ہے، کیونکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ حق والدہ کا ہے. لیکن ایک فقی اور ایک ایک عالم فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو امر دینے میں اور انعام دینے میں دونوں کا برابر حق ہے. اگرچہ والدہ نے اس کو حمل کیا ہے، اس کی تکلیفوں کو برداشت کرا ہے، لیکن ایک والد بھی وہ اپنی تمام زندگی اس میں لگا دیتا ہے. تو یہاں پر علماء کا کچھ اختلاف ہے، لیکن ہمارے لیے لازم یہی ہے کہ ہم دونوں کا حق ادا کریں، دونوں کا حق ادا کرنا، دونوں کا اور احترام دونوں ایک ہی منزل میں ہیں. یہ نہیں کہ والدہ اوپر ہے والد نیچے ہے، کریں. جی دونوں کا حق ہم پر لازم ہے. ماشاء اللہ حضرت نے ہمارے آخری سوال کا بھی جواب دیا، اور کافی شاندار اور کافی اچھا جواب دیا. حضرت کا ماشاء اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت نے ہماری دعوت کو قبول کیا. ماشاء اللہ حضرت لاسٹ میں آپ کو کوئی اگر نصیحت دینا چاہیں اپنی مرضی سے تو وہ دے سکتے ہیں. بس میں لاسٹ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے تمام جو سامعین ہمارے ہیں جی اس بات کو سنیں کہ آج کل جو ہمارا فتنہ چل رہا ہے کہ ہم اسکولوں میں جا کر اپنی بڑی بڑی ڈگریاں تو حاصل کر لیتے ہیں، ہم اپنے بڑے بڑے جو ہے نام تو حاصل کر لیتے ہیں، بڑے بڑے القابات تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان القابات کے پیچھے، ان انعام کے پیچھے، ان اسکولوں کے پیچھے ہماری والدین کا کیا اہم کردار ہے. جی ہم ان تمام اہم کرداروں کو بھول جاتے ہیں. اس زمانے کو یاد کرو بھائیوں کہ جس وقت آپ سے چلنا بھی نہیں آتا تھا، آپ کی انگلیاں کس نے پکڑی، آپ کو کھانا کس نے کھلایا؟ ایک والدین ہی تو تھے جنہوں نے آپ کی تمام زندگی لی. اور واللہ یہ ایسا احسان ہے کہ اگر آپ تمام زندگی ان کا شکر بھی ادا کرتے رہو پھر بھی یہ احسان آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے اس احسان کے ذریعے. تو میری تمام سامعین سے یہی گزارش ہے کہ جب تک آپ کے والدین آپ کے موجودگی میں آپ کے ساتھ ہیں تو آپ جہاں تک ممکن ہو ان کی خدمت کریں، ان سے اف بھی نہ کہیں، کیونکہ ایک جو ہے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کہ ان دونوں سے اف بھی نہ کہا جائے. پھر اف کی جو تفسیر کری علامہ تفتزانی غالباً فرماتے ہیں کہ اف سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو جب آپ چلتے ہیں، چلنے کے بعد جو مٹی سے دھول اڑتی ہے، اس دھول سے جو آواز آتی ہے اس کو اف کہا جاتا ہے. واللہ آپ اس جملے پر غور کریں کہ اف کس کو کہا جاتا ہے؟ جو دھول اڑتی ہے اس کی آواز آتی ہے، اگر کوئی غور سے سنے گا بالکل دھیان لگا کر تو تھوڑی سی آواز امکان ہے آ جائے تو اس کو اف کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے اف بھی نہ کہو، یعنی اتنی بھی آواز ان کے سامنے جو ہے مت نکالو کہ جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائیں. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے جب تک آپ کے والدین آپ کے سامنے باحیات ہیں ان کی خدمت کریں، ان کے حکموں کو مانیں اور ان کی نافرمانی نہ کریں، اور جن کے والدین گزر چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کا کہا ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.